ملک ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے بزرگوں کو، عام کارکنوں کو صرف اس بات پہ کہ ہم کہتے تھے کہ ون مین ون ووٹ، ہم کہتے تھے پاکستان شوڈ بی اے فیڈریشن، ہم کہتے تھے کہ یہاں ان کی بالادستی ہوگی، اگر آپ جمع کریں تو ہمارے بزرگوں کو سینکڑوں سال جیل دی گئی۔ غفار خان کی پارٹی، بزرگوں صاحب کی پارٹی، عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی، بنگالیوں کی پارٹیاں، لیکن پھر ہمیں جیلوں میں ڈال کے وہی خود تسلیم کیا گیا جو ہم چاہتے تھے۔ پاکستان کو فیڈریشن تسلیم کیا گیا، ون یونٹ کو غلط نظام تسلیم کیا گیا، ون مین ون ووٹ کو ضروری سمجھا گیا، لیکن ہم سے ایک لفظ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سوری آپ کو تکلیف ہے۔ یار خاموش کر رہے ہیں تقریر، پیچھے بھی ایک کانفرنس جاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم سے یہ لفظ بھی نہیں کہا گیا، سینکڑوں جیل ہمیں ملی۔ آج تک غفار خان کی پارٹی، بزرگوں کی پارٹی، برہان نصیر کی پارٹی، عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی، ان کے بچوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان مردہ۔ لیکن ایک بات واضح ہے، یہ کراچی بار ہے، ہم ایسے پاکستان کو زندہ باد نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے جو ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھے، جو ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھے۔ پاکستان کہتے ہیں بلوچ بغاوت کر رہا ہے، پشاور یہ کر رہا ہے، کرک میں یہ ہو رہا ہے، مسعود میں یہ ہو رہا ہے، پھر ہمیں یہ غلط لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ خٹک، مروت اور مسعود اور وزیر یہ دہشت گرد ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہے، میرا سوال ہے، اگر یہ دہشت گرد ہے پھر آپ ان سے 1,00,000 افراد کیوں لیتے ہیں سیکورٹی فورسز میں؟ 1,00,000 افراد آپ لیتے ہیں اس میں ملیشیوں میں، امریکہ کے سفارت کے سامنے، فرانس کی سفارت کے سامنے، اٹلی کی سفارت کے سامنے، انگریزوں کی سفارت کے سامنے، ہماری پارلیمنٹ کے سامنے یہی خٹک، پشتون، یہی وزیر، یہی مسعود، یہی افریدی کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دہشت گرد ہے پھر ہم کو مروانا ہے ان کے ذریعے؟ دہشت گرد کوئی نہیں ہے، ہوگا، دہشت گردی کی تعریف ہونی چاہیے۔ آج ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، بلوچستان کی بغاوت ختم ہو جائے گی، سندھ میں بغاوت کے اثر ختم ہوں گے، پنجاب میں بغاوت کے اثر نہیں ہوں گے، پشتون میں بغاوت کے اثر نہیں ہوں گے، اگر آپ ان کو ان وسائل پہ جو رب العالمین نے ان کے وطنوں میں پیدا کیا ہے، سندھ کا ساحل وسائل، اس پہ سندھیوں کا کنسٹیٹیوشن رائٹ مان لیجئے، بلوچ کے ساحل وسائل پہ آئینی حق دے دیں ان کو، پشتون کے وسائل پہ آئینی حق دے دیں انہیں، ہم ذمہ وار ہیں۔ قیامت تک یہ پاکستان زندہ باد ہوگا، قیامت تک یہ چلے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، ہر ادارہ اپنے فریم میں آزاد ہوگا۔ آپ وکیل ہیں، سمجھتے ہیں، آرمی کا اپنا فریم ہے، جوڈیشری کا اپنا فریم ہے، پریس کا اپنا فریم ہے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، آئین بالادست ہوگا، صوبوں میں رہنے والے بچوں کے اپنے وسائل پہ کنٹرول ہوگا، قومی زبانوں کا احترام ہوگا، پاکستان بہترین ملک بن جائے گا۔ ایک کرنل صاحب، میں کرنل تو نہیں کہہ سکتا، انتہائی اہم ادارے کے ایک آدمی نے 1 مہینے پہلے کہا کہ کیا یہ وسائل ان لوگوں کو ماں کی جیز میں ملے ہیں؟ یہ انتہائی ذمہ دار آدمی کا بیان تھا۔ کیا یہ وسائل یا پشتون کو یا بلوچ کو یا سندھی کو کیا ان کی ماں کے جیز میں ملے ہیں؟ اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے والدین نے ہماری یہ تربیت نہیں کی کہ ہم لوگوں کو تانے دیں، ہم لوگوں کو غلط بات کریں۔ بات یہ ہے پاکستان اچھا ملک ہے، پاکستان چلے گا۔ تاریخ تحفظ آئین پاکستان سے لوگوں کو، بالخصوص بعض اداروں کو
خطرہ اس لیے ہے کہ شاید یہ واحد اتحاد ہے جو کسی کے کہنے پہ نہیں بنا، جو خود رو بنا ہے، اپنے طور پہ لوگوں نے بنا ہے۔ تحریک انصاف کی پارٹی، ہماری پارٹی، اختر مینگل کی پارٹی، حامد محمود کی پارٹی، مولانا علامہ راجہ ناصر کی پارٹی، اب کسی طریقے سے یہ ایک اتحاد لندن میں ان کی مرضی کے خلاف بن رہا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، سارے میرے دوست ہیں۔ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے، ان قوتوں نے 36 صدی عیسوی کے بادشاہوں کی طرح ان آرو دے کے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا کیے تھے، 9,000 کرمنل کیسز، صرف اس لیے کہ یہاں جمہور کی آبادی نہیں ہوگی، جمہور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ ہم فوجی مداخلت نہیں، ہم جوڈیشل ایکویلزم کے بھی مخالف ہوں گے، ہم اس سول حکمراں کے بھی مخالف ہوں گے جو خلیفہ بننا چاہے گا، جو ڈکٹیٹر بننا چاہے گا۔ یہاں بادشاہی ہوگی تو عوام کے ووٹ سے ہوگی، یہاں بادشاہی ہوگی تو عوام کی طاقت سے ہوگی۔ ایک شریف آدمی نے نام میں نہیں بتایا، کاغذ بھیجا تو ٹھیک دکھایا اس نے، کیا یہ ملک ایسا ہی چلتا رہے گا یا ترکی کی طرح کوئی انقلاب آئے گا یا یوگوسلاویا کی طرح ہونے کا خطرہ ہے؟ شکریہ کویسچن فرام محمود۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی قائم کرنا، پاکستان کو آئینی آربٹ میں لانا، یہاں پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بھیڑیے کے منہ سے نوالا چیزنے کی کوشش ہوگی، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں تو کرتا ہوں وعدہ، میرا تو آپ سے وعدہ، I will not compromise on these principles۔ آپ جو ووٹرز ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ نے ان تمام پارٹیوں سے حلف لینا ہوگا۔ عمران خان کی بہت زیادہ پاپولر سپورٹ ہے، میرا دوست ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ چیخو پکار سے نہیں ہوگا، یہ انڈسپلن اجتماع سے نہیں چلے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں لیکن تنظیم نہیں ہے۔ اگر ہم نے آئین کی حکمرانی لانی ہے، we will be on the streets، جس طرح ترکی کے لیے لوگ نکلے تھے۔ we must be on the streets and we must fight for our right، we must push them to their position، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ یہ ہم نے کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، صف بندی کرنی ہوگی۔ عمران خان کی پارٹی ابھی اپرا کا قانون بنائے کہ اپرا ہے یا کیا بنا ہے، کیا اگر فلانے نے یہ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ جھوٹ بولا تو یہ ہوگا، اپنی بابا تو نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، جیتا کوئی اور ہے، تو بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم نہیں آتی؟ جیتا کوئی اور ہے اور تم جا کے کہہ رہے ہو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں فلانا ہے، فلانا میں وزیر اعظم لاکھ ایسی وزیر اعظم تیرا علاج کیا ہوگا؟ تیرے جھوٹ کا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ we will not take part in politics، جب آپ آئین سے وہ کرتے ہیں آپ کی سزا کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا پہ کسی کو 3 سال جیل میں، لیکن آپ نے جو آئین کو ایبریویٹ کیا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا ہے، آئین کو آپ سسپینڈ کر رہے ہیں، مذاق بنا دیا ہے اپنے۔ میں 50 دن پہلے الیکشن سے میں on my word of honor 50 دن پہلے الیکشن سے مجھے شریف آدمیوں نے کہا، یہ جو ہمارا اسپیکر ہے جو گارڈین آف دی ہاؤس بنا ہوا ہے، کہ یہ کوئٹہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری بات ان سے طے ہو گئی ہے، یہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے اور اپنے لسٹ فلانے کرنل، فلانے میجر، فلانے بریگیڈیئر کو دے دو،
महमूद किस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता है, अपना नाम दे। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ इस फिक्र पे, इस सोच पे और इस तमाशे पे। मैं गवाह हूँ, क्यों मैं इसके लिए गया हूँ, मैं मिला हूँ सबसे। मैंने जोली तो नहीं पकड़ी, मैंने कुरान का वास्ता नहीं दिया, मैंने उनकी मेहनत की कि खुदा के लिए अपनी उस जद्दोजहद से वो न करो। बीबी बेनज़ीर अपने बच्चों को लेके फिरती थी, चुपे फिरती थी, नवाज शरीफ चुपका फिरता था। अब वापस इस सारे नतीजे में हम आके इस मोड़ पे खड़े हो गए। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों को गालियाँ दें, हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम नजादी नफरतें फैलाएं। हमने तारीख पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसलिए बनाया है कि आइन के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारी बदकारियों, हमारी बदकिरदारियों, हमारी बेईमानियों, हमारी रिश्वतखोरी की वजह से एक दफ़ा टूट चुका है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, दुनिया में आज़ाद मुल्कों की तादाद 60 से 2 या 3 ज़्यादा है, 60 से 2 या 3। 100 साल अभी पूरे नहीं हुए, 75 हो गए। इन 75 सालों में वो 62 मुल्क टूटे टूटे 135 192 हो गए। मुल्क क्यों टूटते हैं? मुल्क इसलिए टूटते हैं जहाँ इंसाफ नहीं होता, वहाँ अमन नहीं होता। जिस घर में इंसाफ नहीं होगा, माँ पैसा लड़ेंगे। जिस घर में इंसाफ नहीं होगा, बीवी शोहर लड़ेंगे। जिस घर में इंसाफ नहीं होगा, भाई भाई से लड़ेगा। यहाँ नर के बच्चे बेइंसाफी से पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। कुरान करीम का हुक्म है, आप अदल करें ताकि आप तकवा के करीब हो जाए। अगर किसी को ये मुल्क अजीज है तो उसका तरीका ये है कि हम सब तौबा कर लें, जर्नल भी तौबा कर लें, जजेस भी कर लें, हम भी कर लें, वो भी कर लें, नए सिरे से बिस्मिल्लाह करके पाकिस्तान की तश्कील नौ करें आइन की बालादस्ती की। उसमें 26-27 तारीख को खाकान अब्बासी और हमारी तरफ से हमने पाकिस्तान के तमाम उन लोगों की कॉन्फ्रेंस बुलाई है इस्लामाबाद में। आप हाई कोर्ट को हम दावत देते हैं, जो भी आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, पाकिस्तान को इस मजद बुराइयों से निकालना चाहता है, उसके लिए हमारा दावतनामा है। हम आपके मेज़बान होंगे, दाल चपाती एक दोपहर की आपको खिला देंगे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, डू कम आए और हमारे साथ, ताकि हम इज्तिमाई दायरे से, कलेक्टिव विजडम से इस पाकिस्तान को, अपने मुल्क को इन बुराइयों से निकालें। पाकिस्तान में अब हम इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में ये शिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इशारों से बात करता हूँ। हमने जेन्युइन इलेक्शन के नतीजे को 1971 में नहीं माना, हमारा मुल्क टूटा। 90 भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन करवाए, कौमी इत्तेहाद बना, मुर्दाबाद जिंदाबाद, इलेक्शन की रिजल्ट नहीं बने, भुट्टो साहब गरीब फांसी हुए और मुल्क पे 11 साल की तारीखी छाप। अब इलेक्शन कोई और पार्टी जीती है, इमरान खान की पार्टी, उसको अब नहीं छोड़ेंगे। इससे खुदा न खास्ता अगर कोई बहरान होगा, बहरान तो बनेगा, इससे अगर कोई बहरान बना, पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम रिक्वेस्ट करते हैं जर्नलों से, सबसे, सिटिंग एंड रिटायर्ड, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें, आए इस मुल्क को बचाएं। अगर वो नहीं मानते, देन इट इज आवर ड्यूटी। हर उस पाकिस्तानी की ड्यूटी है कि हमने उनका हाथ पकड़ना है, हमने निकलना है, उनका हाथ पकड़ना है, उनकी पार्लियामेंट का बायकॉट करना है, उनकी असेंबलियों का बायकॉट करना है, उनकी तमाम चीज़ों का बायकॉट करना है, वरना फिर हम इस गुनाह में उनके साथ शेर के कार होंगे। खुदा पाकिस्तान को नजर बद से बचाए। बड़ी मेहरबानी।